السلام علیکم ویورز. آج کی موٹیویشن کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ حاضر. آج کی جو ہماری بات ہے وہ ہے طبیعت، موڈ. آج ہم بات کریں گے موڈ کے اوپر، طبیعت کے اوپر. طبیعت جو ہے یہ مائل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طبیعت مائل ہوتی ہے، مائل کی جا سکتی ہے. طبیعت کا میلان اس طرف یا اس طرف جھکاؤ، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بدل سکتے ہیں، جس کو ہم ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو سوئچ کر سکتے ہیں. جیسے موڈ سوئنگ کہتے ہیں نا آپ. اب اس کی ایگزامپلس میں آپ ایسے دیکھ لیجیے. میرا دل نہیں کرتا، میرا موڈ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ الفاظ آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے گھر میں بھی سنتے ہیں اور جنرلی بھی سوشلی بھی آپ اس کو سننے کو ملتے رہتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ جس جگہ پر آپ جانا چاہ رہے ہیں، بیسیکلی پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ نفس کے ساتھ جنگ ہے. یا تو نفس آپ پہ غالب آ جاتا ہے یا آپ نفس پہ غالب آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نفس پہ غالب آ گئے ہیں تو آپ کے گھر والے یا آپ کی فیملی یا کوئی بھی کسی کام کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے، اور آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں رہنے دو، نہ کرو، مت کرو، چھوڑو. لیکن آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے، اس کی سوچ کو ہٹا دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ تھنگ، مجھے کرنا ہے، اور آپ نے اسٹیپ فارورڈ کر لیے. تو آپ نفس پہ غالب آ گئے ہیں اور آپ کا دل مان گیا ہے، آپ کا موڈ سوئنگ ہو گیا، آپ اس کام کو آپ نے کر لیا. ایک جگہ پر آپ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ایک جگہ پر آپ کی ناپسندیدگی کا ریشو زیادہ ہے. وہاں پر جانے کے جب آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ کا ایک دم سے موڈ جو ہے وہ سوئنگ ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا. کیوں، کیا ہوا ہے؟ اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ طبیعت کی خرابی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہماری انٹرنل ایک جنگ ہے جس میں ہماری ہار یا جیت ہوتی ہے. جس جگہ پر ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پر ہم جیت جاتے ہیں، اور جس جگہ پر ہم نہیں جانا چاہتے، جس کام کو ہم نہیں کرنا چاہتے، وہاں پر ہم جو ہے نا اپنے نفس کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں. تو طبیعت میلان کی طرف ہوتی ہے. اس کی طبیعت کا میلان جھکاؤ ہوتا ہے، آلٹر کرتی ہے، بدلتی رہتی ہے. تو زندگی میں ہم تھنگس ٹو ڈو اینڈ ناٹ ٹو ڈو، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام جو ہیں، انہی کے چکروں کے اندر اگر ہم پڑھ کر اپنی زندگی کو خراب کر لیں یا سنوار لیں، یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ احساس ہے. آپ اپنی زندگی کا ایک ضابطہ بنائیے. تھنگس ٹو ڈو، کرنے والے کام کون سے ہیں، نہ ٹو ڈو، نہ کرنے والے کون سے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، مشقت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. مشکلات ہی زندگی کا ہمیں سبق دیتی ہیں. جب مشکلات ہمیں پڑتی ہیں، مشکل اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. آپ صبح جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے جاب کے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے، تو آپ اتنا زیادہ بوجھ لے کر نکلتے ہیں گھر سے. اتنی ملٹیپل تھاٹس ہوتی ہیں آپ کے اوپر، اور آپ ان کے ساتھ اپنے گھر سے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور جو آپ اس سفر کا آغاز ہو گیا اور سفر اختتام کی طرف چلتا ہے تو وہ سوچیں پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ساری کی ساری جو آپ کی ڈسٹربنسز تھی وہ ساری کی ساری پیچھے چلی جاتی ہیں. جیسے ہی جا کر آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں سیٹ پہ یا کہیں پہ جاب پہ جا کے بیٹھتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، تو اب وہ نئی انویڈنگ شروع ہو جاتی ہے. وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کے سرکمسٹانسز، وہاں کی پرابلمس جو ہیں آپ کے اوپر انویٹ کر آتی ہیں، اور آپ ان کے اندر لگ پڑتے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے. اور 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے لیے آپ کے وہ جو گھر سے جو آپ اتنی زیادہ سوچوں کا پلندہ لے کر نکلے تھے وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے، اور آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے اندر لگتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے کلوز کرتے ہیں پھر آپ کا سفر واپسی کا شروع ہوتا ہے. تو جو آپ اپنے گھر کے نزدیک پہنچتے ہیں تو آپ کی سوچ کے اوپر وہ پھر غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، وہ ڈیمانڈس، وہ طلب، وہ ضروریات، وہ سب کچھ، لائبلٹیز، واٹس ایور جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے اندر وہی موڈ سوئنگ آپ کا ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ. آپ نے جب یہ کیوں نہیں کیا
جو صبح والا کام تھا اس کو شام کو کیوں نہیں ریپیٹ کیا؟ صبح جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو گھر کی بے شمار آپ کے ذہن کے اوپر سوچیں تھیں جن کا آپ کے پاس فوری حل کوئی نہیں تھا، اور آپ ان سوچوں کے ساتھ گھر سے نکلے. جیسے ہی آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف سفر کیا تو وہ سوچیں کم ہوتی گئیں، کرتے 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 وہ اس لیول پہ آ گئیں کہ آپ جس جگہ پہ جا کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس جاب کی اور اسٹڈی کی ریکوائرمنٹس کے اندر آپ انوالو ہو گئے، انڈلج ہو گئے، اور آپ کو بھول گیا کہ آپ نے صبح کس سوچ کے ساتھ گھر آئے تھے. تو وائی ناٹ ناؤ، اب جب آپ واپس جانے کا سفر کر رہے ہیں تو جس سیٹ سے اٹھے ہیں تو اس کی سوچیں آپ کے دماغ کے اوپر ہونی چاہیے، اور جیسے جیسے آپ اس چیز سے نکلیں تو آپ اپنے گھر کی طرف جائیں. ٹیک دی پازیٹیو اسپیکٹ آف دیٹ تھنگ. آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ صبح جب میں آیا تھا تو میں بہت ہی زیادہ ڈسپریٹ تھا اور بہت ہی زیادہ میرے اندر مایوسی تھی، مشکلات تھیں، لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں تو 2 چیزیں میں نے کی. تو میں سروائیو کیا ہوں، بچا ہوں میں یہاں پر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. سیکنڈ تھنگ یہ کہ میرے اندر پازیٹیوٹی آئی ہے، اور اب یہی چیزیں میں نے لے کے واپس گھر جانی ہے. لیکن جب آپ گھر کا سفر کرتے ہیں تو اس سوچ کو اپنے اوپر طاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے کی فیکٹر کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے ملٹیپل تھاٹس کے ساتھ تھے. آفس میں گئے، وہاں کی ضروریات، وہاں کی ضرورتوں کو پورا کیا، جاب ہے. اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو ایک آئیڈیا، ایک تھیم لے کر، ایک سبق لے کر چلیے، ایک سبق لے کے نکلیے کہ یہ سبق مجھے کیا دیا ہے. اس صبح کی اتنی برسمنٹس نے مجھے کیا بتایا کہ زندگی جو ہے لائف مسٹ گوز آن. صبح جب میں یہاں پر آیا تو میرے پیچھے لائف رکی نہیں ہے، یہ کام بھی ہو گیا اور میں شام ہو گیا، میں گھر واپس جا رہا ہوں. تو اب مجھے وہ چیز لے کے جانی ہے جو کہ میں گھر جا کر سکون میں ہوں. جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو آپ فریش موڈ کے ساتھ داخل ہوں، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ملیں، بات کریں اور خود سی خوش کپیوں میں وقت اسپینڈ کریں، ریلیکس کریں. ٹیک دی لائٹر پہلو اپنی زندگی کے اندر اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ طبیعت جو مائل نہیں ہو رہی تھی وہ مائل ہو گئی ہے اس طرف. اب آپ کی وائف یا آپ کے گھر والے کہیں گے فلان جگہ پہ شادی پہ جانا ہے یا کسی کی برتھ ڈے اس پہ جانا ہے یا یہ کام کرنا ہے، تو آپ ان کے گلے نہیں پڑیں گے، آپ ان کو کاٹنے کو نہیں دوڑیں گے. آپ ان سے یہ نہیں کہیں گے میرا موڈ نہیں ہے، میرا دل نہیں کر رہا، میری طبیعت خراب ہے. آپ ان سے کہیں گے اوکے کیا ضروری ہے جانا؟ ہاں ضروری ہے، چلو ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں، ابھی ایک گھنٹہ ٹھہرو چلتے ہیں. یعنی آپ نے مائل کر لیا اپنی طبیعت کو، نفس کے اوپر غلبہ پا لیا. بس دیٹس اٹ. یہی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے کہ طبیعت میلان کے اوپر ہے، اس کا میلان پازیٹیوٹی میں لے کر آئیں گے تو یہ پازیٹیو کال دے گی. اگر اس کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو یہ نیگیٹو تو ہے ہی ہے. انسان ہمیشہ مایوسی کی طرف ہی جاتا ہے، پازیٹیو بہت کم سوچتے ہیں کیونکہ شیطان کا غلبہ ہے اس کے اوپر. تو میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ زندگی جو آپ کو سکھا رہی ہے، زندگی کا سبق سیکھیے. آپ کسی سے ملتے ہیں، وہ آپ کو کوئی سبق دے کے جا رہا ہے، اس سبق کو اپنے اوپر اپلائی کیجیے. تھنگس ٹو ڈو، اور جس سے آپ کو پتہ چلا کہ اس کو کر کے اس کو نقصان ہوا ہے، تھنگس ناٹ ٹو ڈو اس کھاتے میں ڈال دیجیے. 1 ہفتہ صرف میرے کہنے کے اوپر تھنگس ٹو ڈو تھنگس ناٹ ٹو ڈو کے اوپر عمل کر کے دیکھیں. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنا ڈراسٹک چینج آ گیا ہے. ایک مسکراہٹ، ایک نرم الفاظ، نرم لہجہ، سافٹ گفتگو، یہ آپ کا ایک پازیٹیو امپیکٹ دیتی ہے لوگوں کے اوپر. اور اس کا آغاز اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنی سراؤنڈنگ سے کیجئے، پھر دیکھیے کتنے پازیٹیو کال آتی ہے. آئی ہوپ کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں گا، اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو یہ طبیعت جو ہے، یہ موڈ جو ہے، یہ دل نہیں کرتا، اس کو کرنے کی طرف راغب کیجئے. آپ کی ایک طبیعت کے درست ہونے سے، آپ کے ایک موڈ کے سوئنگ ہونے سے اور سوئچ ہونے سے اور آپ کے دل کے کرنے سے بہت سارے دل، اور کم از کم 4 5 6 دل جو آپ کے گھر میں ہیں وہ درست ہو جائیں گے. ہوپ کہ یو گاٹ اٹ مائی پوائنٹ، اینڈ انشاءاللہ ٹل نیکسٹ ویڈیو، فی امان اللہ.